پیدا ہوا، میں نے کیا کیا، دروازے کی دراروں سے جھانکنا شروع کر دیا۔ روایت میں کہ کاش میرا کوئی عزیز دوست رشتہ دار قریبی کوئی آ جائے، اسے آواز دے کے بلا لوں تاکہ اسے ہی سند مل جائے۔ انس کہتے ہیں میں جھانک ہی رہا تھا دروازے سے کہ کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا کون ہے؟ آواز آئی انا علی ابن ابی طالب۔ اچھا پوری روایت سن لیں، پوری روایت۔ انس کہتے ہیں میں نے کہا یا علی، دروازہ بند انس نے رکھا۔ انس کہتے ہیں یا علی، یہ رسول کے آرام کا وقت ہے، آپ بعد میں آئیے گا۔ علی واپس چلے گئے۔ جب علی نہیں آئے، رسول نے پھر ہاتھوں کو بل کیا، یا اللہ اسے بھیج جو تجھ سے محبت کرتا ہو، جس سے تو محبت کرتا ہو۔ انس کہتے ہیں میں نے پھر دروازے میں جھانکنا شروع کیا، مجھے پھر کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دق الباب ہوا، میں نے کہا من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ آواز ہے نا علی ابن ابی طالب۔ انس کہتے ہیں تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، میں نے دوسری مرتبہ بھی علی سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا ہے نا رسول آرام کر رہے ہیں۔ علی واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ جب رسول نے دعا کی یا اللہ اسے بھیج، اور پھر انس نے جھانکنا شروع کیا اور انس کو پھر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ روایت میں جملے موجود ہیں، تو انس کہتے ہیں کہ میں نے پھر سنا، دق الباب ہوا، میں نے کہا کون ہے دروازے پر؟ پھر آواز آئی انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو انس کہتے ہیں یا علی، میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے رسول آرام کر رہے ہیں، رسول آرام کر رہے ہیں، آپ بار بار چلے آتے ہیں۔ تو علی نے جلال میں آ کر جملہ کہا انس کیا تم یہ سمجھتے ہو جو اندر ہو رہا ہے اس سے علی ناواقف ہے؟ میں بات کو مکمل کر لوں۔ اچھا پھر حضرت علی آئے، ان کے ساتھ رسول نے وہ لذیذ کھانا تناول فرمایا۔ سند ملی، اللہ علی سے محبت کرتا ہے، علی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ خیبر میں سند ملی، اللہ اور رسول علی سے محبت کرتے ہیں، علی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب پڑھیں اللہ کا فرمان۔ اللہ فرماتا ہے عبدی، جملے سنیے گا، 3 جملے، عبدی اطیعنی وحببنی۔ اللہ فرماتا ہے میرے عبد میری اطاعت کر، اپنی محبت مجھے دے دے، میری محبت تو لے لے۔ اگر تو نے ایسا کیا فَاجْعَلُكَ مَثَلِي، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اپنی مثل نہیں، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اللہ نے یہاں پر بات کو روکا نہیں، ارشاد ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کیسے میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا، سن، میں کیسے تجھے اپنا جیسا بناؤں گا، سن، میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا، سن۔ پہلی بات، ان کنت حیا لاموت، اجعلک حیا لا تموت۔ اے میرے بندے، میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا کہ اگر میں حی ہوں اور ایسا حی ہوں جسے موت نہیں ہے، تو تجھے ایسا حی بنا دوں گا کہ تجھے بھی موت نہیں آئے گی۔ ایسے مثل بنائے گا کہ جیسے میں حی ہوں، میرے لیے موت نہیں ہے، تجھے ایسا حی بنا دوں گا کہ تیرے لیے موت نہیں ہوگی۔ یہ تو بہت بلند منزل ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت بلند منزل ہے کہ تجھے ایسا حی بنا دوں گا کہ موت نہیں ہوگی۔ ایسا مثل بنایا، یہ تو بہت بلند بات ہے، ایسا حی بنا دوں گا کہ تجھے موت نہیں، ایسا بلند بنایا، ایسا بلند بنایا کہ جہاد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کی محبت میں بستر پر مر جاؤ تو تم نہیں مرو گے۔ یعنی ان ہستیوں کو کہہ رہا اللہ، ان کو تو حیا لا اموت فجعلک حیا لا تموت، میں تمہیں ایسا زندہ حی بنا دوں گا، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ انہیں کیا ہوتا ہے؟ جو ان کی محبت میں مرتا ہے وہ نہیں مرتا۔ اور ہے کوئی آدم سے قیامت تک مسئلے کے تشیع کے علاوہ
مسلک تشیع کے علاوہ کوئی ہے آدم سے قیامت تک جو مرنے کے بعد نہ مرتا ہو؟ صرف ہم مسلک تشیع والے ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے. ہم مر کر تلقین سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ہے کوئی ہمارے علاوہ؟ اچھا، پہلا ہی نور، اے میرے بندے میں تجھے اپنے مسل کس طرح بناؤں گا؟ ان کو تو حی اللہ موت فجلو کو حی اللہ تمہوں. پہلا انعام تجھے اس طرح دوں گا، اس طرح اپنا مسل بناؤں گا. اب دوسرا کس طرح مسل بناؤں گا؟ ان کنت غنیا لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتخر. اے میرے بندے میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا کہ اگر میں اللہ ایسا بے نیاز ہوں کہ میں کسی کا محتاج نہیں، تو اے بندے میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا کہ تو مجھ اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں رہے. اب سنیں تیسرا انعام کیسے دے گا، اس کو تفصیلات نہیں عرض کرنا، وقت محدود ہے. اب تیسرا انعام، اے میرے بندے اپنی محبت مجھے دے، میری محبت تو لے، میں تجھے اپنے مسل بناؤں گا. کیسے بناؤں گا؟ ان کنتو، بڑا عجیب انعام ہے، ان کنتو مہما اشاؤ اکن فجعلک مہما تشاؤ تکن. اے میرے عبد میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا، اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا. ان کنت مہما اشاء اکن واجعلک مہما تشاء تکن، کہ کچھ نہ ہو اور کن کہنے سے میں اللہ کچھ بنا دوں، تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ کچھ نہیں ہوگا، کن کہے گا ہو جائے گا. صرف کن کہے گا ہو جائے گا. مدینۃ المواجز ہمارے مسلک کی کتاب ہے. حضرت علی دیکھیں کن کا لفظ دیکھیں، کن کن. حضرت علی قبر کے ساتھ گئے قبرستان میں، ایک قبر کے پاس گئے. قبر کے پاس جا کر خانہ کعبہ کی طرف حضرت علی نے رخ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس صاحب قبر سے، مدینۃ المواجز میں اس صاحب قبر سے مخاطب ہو کر کہا حضرت علی نے، قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. اب جملے پر توجہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. وہ زندہ ہو گیا. اب حضرت علی اور قمبر باہر آئے. اب حضرت علی قمبر سے کہتے ہیں، قمبر تمہیں پتہ ہے میں نے نماز کیوں پڑھی؟ قمبر تمہیں پتہ ہے میں نے صرف قم کیوں نہیں کہا، اس کے ساتھ بے اذن اللہ کیوں کہا؟ قمبر تمہیں پتہ ہے میں نے صرف قم کیوں نہیں کہا، بے اذن اللہ اس کے ساتھ کیوں کہا؟ تمہیں پتہ ہے میں نے نماز کیوں پڑھی؟ قمبر کہنے لگے مولا آپ بتائیں. مولا نے فرمایا قمبر اگر میں نماز نہ پڑھتا اور بے اذن اللہ نہ کہتا تو مجھے ڈر تھا کہیں تو مجھے اللہ نہ سمجھ لے. قمبر میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے. سب عبد ہیں، عبدی اطیعنی. ان کنت مہما اشاء اکن فاجعلک مہما تشاء تکن. یہ اقتدار رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی محبت اللہ کو دی، اللہ کی محبت انہوں نے دی، جو اللہ نے چاہا انہوں نے کیا. اب اللہ آخرت میں جو یہ چاہیں گے وہ کرے گا. اب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کا دامن تھام لو کہ جو آخرت میں چاہیں گے اللہ وہ کرے گا. جب تک ان کا دامن نہ تھاما جائے آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے.
غدار تنہا امام حسین علیہ السلام کافی تھے، تنہا امام حسین علیہ السلام کافی تھے. یہ نوبت ہی نہ آتی کہ بیویوں کے سروں سے چادریں اترتی، لیکن یہ آزمائش تھی اسلام کو قیامت تک بچانے کی. جب رہائی کے بعد بشیر کی حفاظت میں قافلہ چلا مدینے کی طرف، بس چند جملے ذوالجلال کی برآمدی کے لیے، شفیع کی برآمدگی کے لیے. جب قافلہ مدینے کی طرف چلا اور مدینے کے گھروں کی دیواریں نظر آئیں تو حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے دیواروں کو دیکھتے ہی ایک جملہ کہا، یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے اب ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم تجھ سے جدا ہو کر گئے تھے ہماری گودیں بھری ہوئی تھی، ہمارے جوان ہمارے ساتھ تھے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ تھے. امام سجاد علیہ السلام نے یہ بین اپنی پھوپھی ام کلثوم کے جو سنے، بین سن کر مولا سجاد علیہ السلام جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے. آ کر کہا، پھوپھی اماں فکر نہ کریں، ابھی ہم مدینے میں نہیں جائیں گے. بشیر، امام نے فرمایا بشیر خیمے باہر لگوا دو. بشیر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے خیمے باہر نصب کروا دیے. کتنا دردناک جملہ ہے جو آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جب خیمے نصب ہو چکے ہیں مدینے کے باہر، بیویاں خیموں میں جا چکی ہیں، تو امام سجاد علیہ السلام نے بشیر سے کچھ نہیں کہا. امام سجاد علیہ السلام نے بشیر سے کچھ نہیں کہا. امام سجاد علیہ السلام خود آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے ایک سیاہ پرچم خیموں پر بلند کر دیا. یہ سیاہ پرچم خیموں پہ بلند کر کے مولا سجاد علیہ السلام نے بتایا، اے مدینے والو پرسہ دینے آ جاؤ، 72 کے سوگوار آ گئے. اب امام سجاد علیہ السلام بشیر سے کہتے ہیں، بشیر، زیادہ تفصیلات نہیں عزیزوں، بشیر تمہاری مرضی ہے، مدینے میں جتنی مرتبہ چاہو اعلان کرو کہ میرا بابا کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا. بشیر تمہاری مرضی ہے، جتنی دفعہ اعلان کرو کہ میرا بابا کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. لیکن بشیر تمہاری مرضی ہے، جتنی چاہو مرتبہ چاہو مدینے میں اعلان کرو. لیکن بشیر جب محلہ بنی ہاشم میں اعلان کرنا تو بشیر 3 دفعہ ضرور اعلان کرنا کہ میرا بابا شہید ہو گیا. 3 دفعہ ضرور اعلان کرنا. عزیز و بشیر پہنچے روض رسول پر، آواز بلند کی، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. گروہ در گروہ لوگ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے. امام نے کیا فرمایا تھا؟ بشیر محلہ بنی ہاشم میں کم از کم 3 دفعہ اعلان کرنا. 3 دفعہ اعلان کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی.
3 دفعہ اعلان کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. بس بشیر محلے بنی ہاشم میں پہنچے اور بشیر نے پہلی آواز بلند کی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. عزیزانو, محمد حنفیہ باہر آ گئے, جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ باہر آ گئی, حضرت ام البنین باہر آ گئی. اچھا, ام البنین سلام اللہ علیہ کے 1-2 جملے عرض کر دوں. ام البنین کہتی ہیں یہ کون حسین شہید ہوا ہے؟ ام البنین کہتی ہے کون حسین شہید ہوا ہے؟ تو بشیر کہتا ہے رسول کا نواسہ شہید ہوا ہے. حضرت ام البنین کہتی ہے تو غلط کہتا ہے. ام البنین کہتی ہے تو غلط کہتا ہے. رسول کا نواسہ شہید ہو جائے اور میرا عباس زندہ ہو, تو غلط بیانی کر رہا ہے. میرا بیٹا حسین شہید نہیں ہو سکتا جب تک میرا بیٹا عباس زندہ ہے. بشیر نے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے کہا, ہاں پہلے حضرت عباس کے بازو کٹے. ام البنین کہتی ہے کس میں جرأت تھی اس نے عباس کے بازو کاٹے؟ اس کے بعد سر کو جھکا کر کہتی ہیں, اب سنیں حضرت ام البنین کے جملے, سر کو جھکا کر کہتی ہیں اچھا اب میری سمجھ میں آیا کہ جو میں باتیں سنتی تھی میں سب سے کہتی تھی تم غلط کہتی ہو, لیکن ان کی باتیں واقعاً سچ تھی. جب میں باتیں سنتی تھی کہ سکینہ کے منہ پہ تماچے پڑے, جب میں سنتی تھی کہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے منہ پہ تماچے پڑے, تو میں کہتی تھی کیسے پڑھ سکتے ہیں, میرا بیٹا عباس زندہ ہے. جب میں سنتی تھی کہ بیویوں کے سروں سے چادریں اتری, میں کہتی تھی کیسے ہو سکتا ہے, میرا بیٹا عباس زندہ ہے. جب میں سنتی تھی سکینہ سلام اللہ علیہ کے کانوں سے گوشوارے اترے, میں کہتی تھی کیسے ہو سکتا ہے. پھر سر کو جھکا کر کہتی ہے ہاں بشیر اب یقین آ گیا, تماچے لگے ہوں گے. بشیر اب یقین آ گیا, گوشوارے اترے ہوں گے. بشیر یقین آ گیا, سروں میں نیزے مار کر چادریں چھینی ہوں گی. بس اجرکم اللہ. بس عزیزو, اب محمد حنفیہ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ, حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ. پوچھا بشیر خیام کہاں نصب ہے؟ بشیر نے بتایا. تینوں چلے. آپ جانتے ہیں حضرت محمد ابن حنفیہ کتنے بڑے بہادر اور شجاع تھے, جن کی شجاعت اور بہادری کی مثالیں دی جاتی تھیں. محمد ابن حنفیہ, حضرت فاطمہ صغریٰ, حضرت ام البنین مدینے سے باہر جا رہے ہیں. اتنا بڑا بہادر حضرت محمد ابن حنفیہ, اتنا بڑا شجاع جس کی شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں. یہاں سے سمجھیں کہ سجاد کا کلیجہ کیا تھا. یہاں سے سمجھیں کہ سجاد کا جگر کیا تھا. اتنا بڑا بہادر جب ذرا سا محمد ابن حنفیہ مدینے سے باہر نکلے, ام البنین کے ساتھ, حضرت صغریٰ کے ساتھ, اور محمد ابن حنفیہ جیسے بہادر نے خیمے نصب دیکھے اور خیموں کے اوپر ایک سیاہ پرچم بلند دیکھا. محمد حنفیہ جیسا بہادر غش کھا کر گر پڑا. محمد ابن حنفیہ جیسا بہادر غش کھا کر گر پڑا. یہ سجاد علیہ السلام کا کلیجہ تھا کہ تماچے پڑتے ہوئے دیکھے. یہ سجاد کا کلیجہ تھا کہ پھوپھیوں کے بازوؤں میں رسیاں دیکھی. یہ جناب سجاد علیہ السلام کا کلیجہ تھا کہ شام کے بازار میں دیکھا, ہاذہی زینب, ہاذہی ام
کلثوم حاضی سکینہ تو مسئلہ گفتگو کے اختتامی جملے، اس کے بعد جو جناب برآمد ہوگا عزیزو. بس کیا مظلوم ہے ہمارے مولا سجاد علیہ السلام، کتنے مظلوم ہیں. آپ ذرا ایک بات بس کہوں گا، اندازہ لگا لیں. حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت محمد ابن حنفیہ اب یہ چل رہے ہیں مدینے سے باہر خیمے نصب میں. مولا سجاد علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں. سنیں گے کتنے مظلوم ہیں مولا سجاد، خیمے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں. محمد حنفیہ، حضرت صغریٰ، حضرت ام البنین، حضرت سجاد اپنے خیمے سے باہر کھڑے ہیں. محمد حنفیہ، حضرت صغریٰ، حضرت ام البنین سجاد کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے گزر گئے. اتنے مظلوم ہیں ہمارے مولا. حضرت سجاد علیہ السلام کے ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے گزر گئے. نہ صغریٰ نے پہچانا، نہ ام البنین نے پہچانا، نہ محمد حنفیہ نے پہچانا. عزادارو مذہب سجاد نے آواز دی، چچا جان. آواز کا دینا تھا. ایک مرتبہ محمد حنفیہ پلٹ کر آئے. عزادارو کیا ہوتا ہے جب بہت عرصے کے بعد عزیز ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو گلے ملتے ہیں. محمد حنفیہ جوش اور جذبے سے، محبت سے حضرت سید سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت سجاد کو گلے سے لگایا، زیادہ زور سے بھی نہیں دبایا، بس آہستہ سے، پیار سے، شفقت سے سجاد علیہ السلام کو دبایا. جب آہستہ سے محمد ابن حنفیہ نے دبایا، ایک مرتبہ سجاد چیخ مار کر بلند آواز سے روئے، چچا جان آہستہ دبائے، چچا جان آہستہ دبائے. حنفیہ نے کہا بیٹا کیا ناراض ہو؟ سید سجاد نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا. ابا کا تکبہ کھول دیا. اب جو ابا کا تکبہ کھولا تو حنفیہ نے دیکھا سینے پر سجاد کے گوشت نہیں تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، سراغ نظر آ رہے تھے. گوشت تو کوفے میں گر گیا، شام میں گر گیا. الا قتل الحسین بن کربلا. سارے باہر آ جائیں. کرو میں تو کہنا ٹائم نہیں ہے. بلاؤ
दराज बाहर आ जाए कोई मत अंदर ना रहे जब भाई ऊपर वाला पंखा बंद करा के तो फिर नहीं आई आई माँ ध्यान किधर है? इधर आ, ये ऊपर से